السلام علیکم۔ سورج کی گردش۔ یورپی فلاسفر اور سائنسدان طویل عرصے تک یہ سمجھتے رہے کہ زمین ساکن ہے اور کائنات کے مرکز میں واقع ہے اور سورج سمیت ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے۔ کائنات میں زمین کی مرکزیت کے بارے میں یہ نظریہ 200 سال بعد از مسیح یونانی ماہر فلکیات بطلیموس کے دور ہی سے موجود تھا۔ 1512 عیسوی میں نکولس کوپرنیکس نے سورج کی مرکزیت کا نظریہ پیش کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ سورج نظام شمسی کے مرکز میں ساکن ہے اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ جرمن سائنسدان جوہانس کیپلر نے 1609 عیسوی میں ایسٹرونومیا نوا کے نام سے تحقیق شائع کی، جس کے مطابق وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سیارے نہ صرف سورج کے گرد بیضوی مداروں میں گھومتے ہیں بلکہ وہ بے قاعدہ رفتاروں کے ساتھ اپنے محوروں کے گرد بھی حرکت کرتے ہیں۔ یورپی سائنسدان اس تحقیق کے بعد دن اور رات کی ساخت سمیت نظام شمسی کا طریقہ کار سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ ان دریافتوں کے بعد یہ سمجھا جانے لگا کہ سورج ساکن ہے اور زمین کی طرح اپنے محور کے گرد نہیں گھومتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اسکول کے دنوں میں جغرافیہ کی کتابوں میں یہ غلط نظریہ پڑھا تھا۔ اب اس نظریے کی یوں اصلاح ہو چکی ہے کہ سورج جامد یا ساکن نہیں بلکہ وہ اپنے محور کے گرد گھومنے کے ساتھ ساتھ ایک مدار میں بھی حرکت کرتا ہے، اور یہ قرآن تصریح کے عین مطابق ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے اعوذ باللہ من الرجیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیات میں لفظ یسبحون استعمال کیا گیا ہے جو سبحہ سے ماخوذ ہے۔ یہ لفظ کسی بھی متحرک جسم کی حرکت کو بیان کرتا ہے۔ آپ یہی لفظ زمین پر موجود کسی آدمی کے لیے استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ لڑک رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ زمین پر چل یا دوڑ رہا ہے۔ اگر پانی کی سطح پر موجود کسی آدمی کے لیے لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لہروں کے رحم و کرم پر بے حس و حرکت پڑا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ پانی پر تیر رہا ہے۔ عین اسی طرح اگر آپ کسی آسمانی جسم مثلا سورج کے لیے یسبح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوگی کہ وہ خلا میں تیرتا ہے۔ یسبح یعنی مثلا سورج کے لیے یسبح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوگی کہ وہ خلا میں تیرتا ہے، یعنی اپنے مدار میں گردش کرتا ہے۔ اسکولوں کی زیادہ تر نصابی کتب میں اب یہ حقیقت شامل کر لی گئی ہے کہ سورج اپنے محور کے گرد گردش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مدار میں بھی گھومتا ہے۔ سورج کی اپنے محور کے گرد گردش ایک ایسے آلے کے ساتھ ثابت کی جا سکتی ہے جسے سورج کا عکس میز پر ڈالا جاتا ہے تاکہ آنکھوں کو چندھیائے بغیر اسے دیکھا جا سکے۔ سورج پر ایسے دھبے دیکھے جا سکتے ہیں جو 25 دن میں ایک چکر پورا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج 25 دن میں اپنے محور کے گرد ایک چکر پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج ہماری کہکشاؤں کے مرکز کے گرد 225 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور ایک چکر 226 ملین سال میں مکمل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے سورہ یاسین میں اعوذ باللہ من الرجیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جدید علم فلکیات کی دریافت کردہ ایک اٹل حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی ان دونوں کے خلا میں حرکت کرتے ہوئے سفر کا پتہ دیتی ہے۔ سورج نظام شمسی کو لیے
ہماری کہکشاؤں کے جس مخصوص مقام کے گرد مدار میں سفر کرتا ہے، جدید علم فلکیات نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ اسے سولر اپیکس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت ستاروں کے ہرکولس نامی جھرمٹ یا برج میں واقع ستارہ ایلفا لیرائی ہے۔ چاند اپنے محور کے گرد اتنے ہی عرصے میں ایک چکر مکمل کرتا ہے جتنے عرصے میں یہ زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ اس کا ایک چکر اندازاً 29.5 روز میں مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے سائنسی حقائق کی صحت پر انسان حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا ہمیں اس سوال پر غور فکر نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن میں بیان کردہ علم کے خزانوں کا ذریعہ کیا تھا؟